عنہا اس کو روایت کرتی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ان امم السلف کہ پہلی امتوں میں 100 بندے اگر کسی بندے کے بارے میں یہ گواہی دے دیتے کہ یہ بندہ نیک ہے، لیکن ضروری ہے کہ عدد 100 کا پورا ہو، 100 بندے گواہی دیں کسی بندے کے بارے میں، پہلی امتوں کا معاملہ کہ اگر پہلی امتوں میں کسی بندے کے بارے میں 100 بندے گواہی دیں تو فرمایا پھر واجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب بنا دیتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ 100 کا عدد پورا ہو۔ لیکن یہ اس امت کی شان ہے، 100 نہ ہو، 50 نہ ہو، 25 نہ ہو، 10 نہ ہو، صرف 2 بندے ہی گواہی دے دیں کہ یہ بندہ نیک ہے، اللہ 2 کی گواہی پر ہی جنت کو واجب بنا دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں جنازہ گزرا مدینہ شریف کی گلی سے تو صحابہ نے تعریف کی، کہا بڑا بندہ نیک تھا، بڑا اچھا بندہ تھا، دنیا سے چلا گیا۔ جس وقت صحابہ کی یہ بات میرے محبوب نے سنی، فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جنازہ ایک اور گزرا، صحابہ نے کہا کہ بندہ بہت برا تھا، لوگوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، اچھا ہوا جان چھوٹی چلا گیا۔ میرے محبوب نے پھر فرمایا واجبت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوچھا محبوب پہلے جو جنازہ گزرا صحابہ نے تعریف کی، کہا میت بڑی نیک ہے، اچھا بندہ ہے، آپ نے فرمایا واجبت۔ بعد والے کی مذمت کی، پھر فرمایا واجبت۔ محبوب کیا واجب ہو گئی؟ تو میرے آقا فرمانے لگے میرے صحابہ، میری امت، تمہاری حیثیت دنیا پہ کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ نے میری امت کو یہ شان دی ہے، انتم شہداء اللہ علی الارض، اللہ نے زمین پر تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا تم جس بندے کے بارے میں گواہی دے دو اللہ اس کے لیے جنت کو واجب بنا دیتا ہے، اور جس کے لیے یہ گواہی دے دو بندہ اچھا نہیں تھا اللہ اس کے لیے جہنم کو واجب بنا دیتا ہے۔ فرمایا زیادہ کی حاجت ہی نہیں، 2 بندے بھی گواہی دے دیں گے اللہ 2 کے فیصلے پر ہی جنت کو واجب بنا دیتا ہے۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، اللہ نے زمین پر تمہیں اپنا گواہ بنا کے بھیجا۔ اور یہ باقاعدہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث بیان کی اس میں میرے محبوب نے باقاعدہ یہ فضیلت کو بیان کیا۔ فرمایا پہلے یہ وصف صرف نبیوں کا تھا کہ نبی اپنی امت کے گواہ ہوتے تھے، رب کے دربار کا گواہ بننا کوئی معمولی بات تو نہیں، ایسے نہیں ہر ایرا گیرا اٹھ کے اللہ کے دربار میں گواہی دے، اللہ ہر بندے سے گواہی لیتا بھی نہیں، پہلے یہ منصب صرف نبیوں کا تھا۔ لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں جب سے میرا میلاد ہوا اللہ نے یہ منصب میرے ہر امتی کو عطا فرما دیا، اللہ کے دربار میں گواہی دینے کا منصب اللہ نے میرے ہر امتی کو دے دیا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ حضرت نوح سے پوچھے گا میں نے جو تمہاری ڈیوٹی لگائی تم نے نبھائی؟ اللہ کے نبی حضرت نوح کہیں گے ہاں میں نے نبھا دی۔ حضرت موسیٰ، حضرت کلیم اللہ، تمام انبیاء سے اللہ پوچھے گا میں نے جو تمہاری ڈیوٹی لگائی تم نے نبھائی؟ نبی کہیں گے ہاں ہم نے نبھائی۔ لیکن ان کی امت سے پوچھا جائے گا، امت انکار کر دے گی۔ میرے آقا فرماتے امتیں آگے سے کہیں گی کہ اے اللہ ہم تک تو کوئی آیا ہی نہیں، اگر کوئی آیا ہوتا تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لاتے۔ جھوٹ بولے گی امت، انکار کر دے گی۔ تو اللہ اگرچہ جانتا سب کچھ ہے پھر بھی اس امت کی شان واضح کرنے کے لیے میدان معاشر میں نبیوں سے پوچھے گا نبیوں تم تو کہتے ہو ہم نے پیغام پہنچا دیا، تمہاری امتیں انکار کرتی ہیں، بتاؤ تمہارے پاس کوئی گواہ بھی ہے اپنی اس بات پہ کہ ہم نے تبلیغ مکمل کی، ہم نے تیرا پیغام پہنچایا، اس بات پہ کوئی گواہ موجود ہے؟ تو سارے نبی مل کے کہیں گے ہم امت محمد کو بطور گواہ کے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ
ہمارے گواہ رسول اللہ کی ساری امت ہے، ان سب سے پوچھ لے، یہ سارے گواہی دیں گے کہ سارے نبیوں نے اپنے اپنے دور میں اللہ کی توحید کا پیغام اپنے ہر امتی تک پہنچایا ہے۔ یہ اس امت کی شان ہے جس کو رب کے نبی بھی رب کے دربار میں بطور گواہ کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ماہ ربیع النور شریف کا فیض نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا یہ منصب صرف نبیوں کا تھا لیکن اللہ نے ہر امتی کو دیا۔ دوسرا حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں میرے محبوب فرمانے لگے پہلے اللہ صرف نبیوں سے فرمایا کرتا تھا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے نبیوں تم پر دین کے معاملے میں کوئی حرج نہیں رکھا۔ حرج کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی تنگی نہیں رکھی، سختی نہیں رکھی۔ حرج اٹھانا یہ ہے پانی نہ ہو تو حکم آ جانا، پانی نہیں ملتا تو چلو مٹی سے تیمم کر لو، پھر سفر کی حالت میں پوری نماز نہ پڑھو، تم پہ کوئی حرج نہیں، 4 کی بجائے 2 ہی پڑھ لو۔ تو یہ حکم، یہ نرمی پہلے صرف نبیوں کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن یہ 12 ربیع النور شریف کا فیض ہے، جو نرمی اور جو آسانی اور جو سہولت پہلے نبیوں کو ملا کرتی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے نبی کے ہر امتی کو یہ نرمی عطا فرما دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے غلاموں میں نے تمہیں چن لیا، میں نے تم کو چن لیا ہے، اور دین کے معاملے پہ میں نے تم پہ کوئی حرج نہیں رکھا، کوئی تنگی نہیں رکھی۔ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے پڑھ لو، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، اعضاء کو حرکت نہیں دے سکتے تو اشارے سے پڑھ لو، اگر پانی نہیں تیمم کر لو، نماز سفر کی حالت میں ہے پوری نہیں پڑھنی آدھی پڑھ لو۔ یہ ساری نرمی پہلے نبیوں کے لیے تھی، محبوب کے میلاد کی برکت سے اللہ نے یہ نرمی ہر امتی کو عطا فرما دی ہے۔ یہ عظمت انسانیت، انسان کا عروج، یہ عظمت انسان، حضرت انسان کو جو ملی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی برکت ہے۔